جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ قربانی، حریت اور ایمان، مدینۃ العلوم کا یوم آزادی پروگرام۔ الحمدللہ آج مورخہ 15 اگست 2025 عیسوی کو مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم میں یوم آزادی کا جشن نہایت شاندار اور پروقار انداز میں منایا گیا۔ پروگرام کا آغاز صبح 8 بجے پرچم کشائی سے ہوا۔ مدرسے کے سیکریٹری امام جکاتی صاحب، حاجی سخاوت صاحب، مسجد کے امام مفتی ایوب صاحب، مولانا لیاقت صاحب اور دیگر علماء کرام، مدارس کے طلباء اور اساتذہ کرام بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پرچم کشائی کے فوراً بعد نیشنل اینتھم گایا گیا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوا، جو عزیزم عرفان نے نہایت خوش الحانی سے کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزم عبید اللہ نے دلسوز آواز میں پیش کی۔ پہلی تقریر ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشوں پر حافظ رضوان نے کی۔ انہوں نے بنگال پر قبضے اور نواب سراج الدولہ کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح میر جعفر کی غداری نے نواب سراج الدولہ کو شکست دلائی اور پورے ملک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ دوسری تقریر عزیزم میزان نے ٹیپو سلطان پر کی اور ان کا مشہور قول نقل کیا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیپو سلطان کی شکست بھی میر صادق کے غداری کے سبب ہوئی۔ یہ دونوں واقعات یاد دلاتے ہیں کہ غداری ہمیشہ اپنوں میں سے کوئی کرتا ہے اور اس کا نقصان صرف ایک فرد یا حکمراں کو نہیں بلکہ پوری قوم اور ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی اس جرم پہ سر کاٹ دیے جاتے تھے، کبھی اس جرم پہ سر کاٹ دیے جاتے تھے، اب تو انعام دیا جاتا ہے غداری پر۔ تیسری تقریر برادرم علی رضا نے اسلام میں آزادی کی قدر و قیمت پر کی۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام نے غلاموں کو عزت دی، ان کی آزادی کو فروغ دیا اور انہیں بھائی کا درجہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا مشہور کلام، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، عزیزم عبداللہ، گلزار، احسان اور سفیان نے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ عزیزم اظہار نے بہادر شاہ ظفر پر تقریر کی اور عزیزم احمد اللہ نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر انگریزی میں نہایت عمدہ تقریر پیش کی، جس میں ان کی علمی خدمات، تعلیم کے فروغ اور آزادی کی جد و جہد کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ برادرم نہال اور رضوان نے نغمے گنگنائے، بتا کیا پوچھتا ہے۔ یہ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی، بلکہ اس کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ خاص طور پر علماء کرام نے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے لے کر تحریک خلافت تک اپنے لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا۔ جب وقت پڑا تھا گلشن کو میرے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن کو میرے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس آزادی کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں اور ہر قسم کی غداری، سازش اور فتنے سے خود کو اور اپنی قوم کو بچائیں۔ پروگرام کے اختتام پر حاجی سخاوت صاحب نے تمام مساہمین کو انعامات سے نوازا۔ آخر میں پروگرام کے ناظم نے تمام مہمانوں، پرچم کشائی میں شریک تمام حضرات، اساتذہ، طلباء اور مدرسے کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ قیام الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے فون پر تمام انتظامات کا جائزہ لیا اور تمام ضروری سہولیات فراہم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی سنایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی،
ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔